جی 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 یہ ذرا آواز جو ہے وہ ڈبل آ رہی ہے میرے کانوں کے اندر. نہیں یہ شروع میں ایسا ہی ہوتا ہے مفتی صاحب. آپ میرا خیال ہے جب آپ اس میں آگے جائیں گے تو بڑی بڑی آوازیں آئیں گی, آپ فکر نہ کریں. اچھا, بہرحال صورتحال یہ ہے کہ محترمہ میرے ہاں تشریف لے آئیں کل, اور میرے جب کمرے میں تشریف لائیں تو وہاں جناب بی بی سی کے کچھ لوگ بھی آئے ہوئے تھے, ان کے پاس کیمرہ بھی تھا اور ان کے جناب پوری ٹیم بھی آئی ہوئی تھی. محترمہ بھی تشریف لائی, محترمہ اس وقت موجود ہے. انہوں نے خود آپ ان سے پوچھیں کہ ایک منٹ قندیل, آپ ذرا پلیز ان کو بات ختم کرنے دیں. اٹ از انفیئر. جی پلیز. اوکے, آج بھی الحمدللہ آج بھی بی بی سی کے نمائندگان نے مجھ سے رابطہ کیا کہ محترمہ قندیل بلوچ صاحبہ کے حوالے سے آپ کی جو شادی کی بات ہو رہی ہے, حیران پوری قوم اس بات پر ہے کہ وہ چینل نیو والوں نے جو شادی کی بات چلائی ہے وہ میری آواز ہی نہیں ہے. یعنی جو لوگ میری آواز کو جانتے ہیں, سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, وہ خود حیران ہے. میں پہلے بھی بہت دفعہ بول چکی ہوں کہ مفتی صاحب نے مجھے بہت زیادہ انسسٹ کیا, بہت زیادہ کالز کی, اور میرے پاس اس چیز کا پراپر ثبوت پڑا ہے. مفتی صاحب کے ٹیکسٹ پڑے ہوئے, ٹیکسٹ میسیجز پڑے ہوئے, ان کے فلائٹ کے PNR نمبر, فلائٹ کے ٹائمنگز اینڈ آل ایوری تھنگ. لائک 3 دفعہ یہ آئے اس ماہ رمضان میں, جتنے بھی روزے گزر چکے ہیں. اس دفعہ میں چاند دیکھنے سے لے کر ابھی تک مفتی صاحب کا یہ تیسرا چکر ہے. ٹھیک ہے جی, پہلے 2 دفعہ آئے, انہوں نے مجھے کالز کی, بٹ اس ٹائم پہ میں بیزی تھی, میں اویلیبل نہیں تھی, میں ان سے نہیں مل سکی. میں نے ان کو ایکسکیوز کیا. اگر ہوٹل میں جانا تھا تو کمرے میں جانے کی کیا وجہ تھی؟ لابی میں مل لیتے. لابی میں نہیں مل سکتی ایکچولی, پیپل are know me, and then آپ کیسے بات کریں گے؟ آپ جب کمرے میں جائیں گی تو people know that also. That is not safe for me. Corner, really? اچھی بات ہے, nothing wrong in that. لیکن آپ نے جب مفتی صاحب کی ٹوپی پہنی, آپ نے جب مفتی صاحب کی ٹوپی پہنی محترمہ, he loves me a lot. جی sorry, come again. جی, میں نے کہا I know مفتی صاحب مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں, he loves me a lot, and but اس پیار کا انہوں نے غلط فائدہ اٹھایا ہے. تو مفتی صاحب یہ کیا فرما رہی ہیں, صحیح ہے یہ؟ کمرے میں بیٹھے اپنے قندیل بلوچ صاحبہ, یہ کیا ہوا, یہ ٹوپی آپ تک کیسے پہنچی, یہ تو ہمیں بتائیں پلیز. جی ہمیں بتائیے کہ یہ ٹوپی کیسے پہنچی وہاں تک. دیکھیں, فرینکنس کا لیول آپ چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ایک ٹائم پہ مفتی صاحب نے اپنی جیکٹ پہنی ہوئی, ایک ٹائم پہ انہوں نے اپنی ٹوپی بھی پہنی ہوئی, اور دوسرے ٹائم پہ انہوں نے اپنی گلاسز بھی اتارے ہوئے, اور اپنی جیکٹ بھی اتاری ہوئی, اور اپنی کیپ بھی اتاری ہوئی ہے. اس کا کیا مطلب ہے مجھے یہ بتائیں. یہ آپ نہ بتائیے گا مجھے, کیونکہ میرا شو پیمرا قریب ہے بیان کرنے کی, ان کو بہانا چاہیے کوئی نہ کوئی. اور یہ عامر غوری کے شو پہ جا کے ضرور بتائیے گا. میں بڑے اچھے طریقے سے میرے استقبال کیا, اور اپنے صوفے پہ مجھے اپنے ساتھ بٹھایا, اینڈ دین مجھ سے پوچھتے ہیں کہ قندیل صاحبہ مجھے یہ بتائیں کہ بلا تکلف مجھے بتائیں کہ آپ کا روزہ ہے یا نہیں ہے. میرا روزہ نہیں تھا, بیکاز میں سچی بندی ہوں, بیکاز آپ سب کو پتا ہے کہ I'm just like a کھلی کتاب. میں جھوٹ نہیں بولتی, میں جو ہوں میں سب کے سامنے ہوں. ایٹ لیسٹ I'm not a hypocrite person. ٹھیک ہے جی, اور میرا روزہ نہیں تھا, میں نے بول دیا کہ جی میرا روزہ نہیں ہے. تو اس کے بعد بولتے ہیں کہ بلا تکلف بتائیں کہ آپ نے کیا کھانا اور کیا پینا ہے. تو میں نے کہا جی مجھے کچھ نہیں کھانا پینا, جسٹ آئی نیڈ اے سگریٹ. تو آپ نے اس کلپ میں دیکھا تھا کہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کون سا برانڈ پیئیں گی, کون سا سگریٹ پیئیں گی. ٹھیک ہے جی, وہ جب سگریٹ آ گیا تو اس کے بعد مجھے بولتے ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے سگریٹ, آپ کا جھوٹا سگریٹ پینا ہے. میرے جھوٹے سگریٹ پی رہے تھے, اگر میں کوک پی رہی تھی تو وہ میرا جھوٹا کوک پی رہے تھے. یہ چیزیں ان کو زیب دیتی ہیں. جھوٹا کوک پی رہے تھے آپ کا, جو سپ میں لے ان کا روزہ نہیں تھا مفتی صاحب کا. ایک منٹ, آپ کا تو روزہ نہیں تھا بیوی, تو ان کا بھی روزہ نہیں تھا کہ انہوں نے افطار کر لیا فوراً. سنیں میری بات سنیں, لیٹ می کمپلیٹ فرسٹ. اوکے. جب مجھے انہوں نے پوچھا کہ آپ کا روزہ ہے, میں نے کہا نہیں میرا روزہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد ہنسنے لگے اور کہتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ میں نے آپ کی محبت میں آج روزہ نہیں رکھا. I was shocked. آپ کا روزہ نہیں, آپ نے میری وجہ سے میری محبت میں روزہ نہیں رکھا. کہتے ہیں کہ جی یہ, میں نے کہا دیکھیں مفتی صاحب, یہ اتنا بڑا گناہ میرے سر پہ کیوں لاد رہے ہیں.
میں نے کہا میری وجہ سے آپ نے روزہ نہیں رکھا؟ کہتے نہیں آپ کے اوپر اللہ معاف کرے، آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، یہ صرف میرے دل میں محبت ہے آپ کے لیے کہ جس کی وجہ سے میں نے روزہ نہیں رکھا. اور وہ میری چائے شیئر کر رہے ہیں، میری کوک شیئر کر رہے ہیں، اور وہ جو میں سگریٹ پی رہا ہوں وہ سگریٹ اس کو شیئر کر رہے ہیں. کہتے ہیں جی اس سے محبت بڑھے گی. کون سی محبت بڑھانا چاہ رہے ہیں یہ؟ کس قسم کی محبت؟ یہ میرے باپ سے بھی بڑے ہیں. ارے ایک منٹ ٹھہر جائے، مفتی صاحب کو جواب دینے دیں اس بات پر. مفتی صاحب کو جواب دینے دیں. جی لیکن مفتی عبدالقوی صاحب مجھے بہت سے فونز آ رہے ہیں، لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان سے حلفاً یہ بیان لے لیں کہ واقعی ان کا روزہ تھا کہ نہیں تھا، یا انہوں نے سگریٹ اور کوک شیئر کیا کہ نہیں کیا. میں تینوں باتوں کا حلف دینے کے لیے بالکل تیار ہوں. پہلے اس بات کا حلف کہ رمضان کے چاند دیکھنے سے 2 دن پہلے میں اسلام آباد میں تھا. محترمہ کا خود مجھے ٹیلی فون آیا کہ میرے فالوورز یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کیا مفتی صاحب وعدے کے مطابق آئیں گے. اس کو بھی میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ بات کہتا ہوں کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں بحیثیت مفتی عبدالقوی کے اللہ کو حاضر ناظر جان کر کے درست کہہ رہا ہوں کہ میں روزے سے تھا. اور محترمہ جو بات کہہ رہی ہے ان سے میں ادباً کہوں گا کہ آپ کا اور میری جو عمر کا تفاوت ہے وہ باپ اور بیٹی کا ہے. آپ نے مجھ سے ملتانی ہونے کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں، میں نے آپ کا حب الوطن من الایمان، ایک ہی وطن سے ہونے کی محبت کی علامت کی بنیاد پر واللہ باللہ میں نے آپ کے ساتھ جو اخلاق کریمانہ انجام دیے، ایک تو آپ میری مہمان تھی، دوسرا آپ میرے علاقے سے تھی، پھر تیسرے نمبر پر جو مفتی صاحب آپ کا تعلق جو ہے رویت ہلال کمیٹی سے ہے، کیا اس سے پاپولیرٹی گین ہونی تھی یا کوئی اور وجہ تھی؟ دیکھیں مبشر صاحب، مجھے پاپولیرٹی کی ضرورت نہیں ہے. آلریڈی میں جتنی پاپولر ہوں میرے خیال سے آپ کو اس کا بہتر طریقے سے پتا ہے. ٹھیک ہے جی، جس طریقے سے انہوں نے میرے ساتھ بہیو کیا، میری باڈی کانپ رہی ہے کہ انہوں نے اتنی ہمت کیسے کر دی، اتنا حلف اٹھا لیا کہ جی میں روزے سے تھا. ٹھیک ہے، اور انہوں نے جو میرے ساتھ کیا، میں نے ان کو بولا کہ جی یہ بات سچ ہے کہ میں نے کہا کہ جی میں عمران خان سے ملنے کے لیے میں نے کافی محنت کی، ان کے دھرنوں میں گئی، ان کو ویڈیو میسج دیے، ان کو بہت کوشش کی میں نے، اس کے باوجود میں عمران خان سے بات نہیں کر پائی، ان سے نہیں مل پائی. تو جب میں نے ان سے کہا کہ میں نے عمران خان صاحب سے ملنا ہے، میں نے سنا ہے کہ آپ ان کے کسی پارٹی کے صدر ہیں whatever جو بھی ہے، مجھے نہیں پتا، بٹ انہوں نے کہا کہ عمران خان اس طرح کا ہے، عمران خان کوکین کرتے ہیں، عمران خان اس طرح سے کرتے ہیں، he is too old, he is 65 year old and I'm just 50 year old. تو میں ان سے بہت زیادہ ینگ ہوں. خیر ایک منٹ، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے آپ کو پچھلی باری بھی ٹی وی پہ کہا تھا، اور یہ دونوں لوگ جو ہیں دیکھیں جس وقت جو قندیل بات پروگرام پہ کر رہی ہیں وہ انہوں نے اپنی سیلفی میں بھی کی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت تو جو مفتی صاحب نے ان کو نہیں کاٹا. یہ دونوں جو ہے نا مل کے یہ پوری قوم کو ٹوپیاں پہنا رہے ہیں. قندیل کا معاملہ دوسرا ہے، لیکن مفتی صاحب جو ہیں اگر فرض کیا یہ رویت ہلال کمیٹی کے ممبر ہیں، نہیں میں بتا رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں فرض کیا یہ ہیں، سو دین اگر فرض کیا ہمارے اوپر رولز اپلائی ہوتے ہیں، پیمرا ہے یا انٹرنل رولز ہیں، ایکسٹرنل رولز ہیں، آئی تھنک کہیں نہ کہیں کسی کو بیٹھ کے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اگر فرض کیا ان کا تعلق ایک شہر سے ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایک زبان بولتے ہیں، تو اس کی محبت کے اندر یہ جو کر رہے ہیں سارا کچھ، آئی تھنک یہ اٹس وے بلو ہمارا جو نیشنل سٹینڈرڈ ہے، جو فیملی کا سٹینڈرڈ ہے. کل کو کبھی صاحب جو ہیں جب یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی کی طرح ہے، وڈ ہی الاؤ اپنی اسی عمر کی بیٹی کو اتنی عمر کے ایک آدمی کے ساتھ ایسی محبت کی، یا کسی بھی عمر کے آدمی کے ساتھ، اور اسلام کی باتیں کرنے کے لیے؟ مفتی صاحب کیا آپ اجازت دیں گے اپنی صاحبزادی کو؟ میرا سوال یہ ہے کہ کل کو اگر فرض کیا آپ جیسی محبت جو ہے کوئی شخص آپ کی بیٹی کے ساتھ اظہار کرے، وڈ یو لائک ایگزیکٹلی یہی کہنا اس کو کہ میں اس کے ساتھ گیا تھا، اس کی زبان ایک ہے، اس کا علاقہ ایک ہے، اور اس کے بعد آپ کو تصویریں ملیں، تو آپ اجازت دیں گے یا کہیں غیرت کے نام پہ جو ہے کچھ اور سوچیں گے؟ میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کروں گا کہ جب میری عمر اس طرح ہے اور محترمہ کی عمر میری بیٹی کی مانند ہے، اور یہ میرے پاس اس حوالے سے آئی ہے، ان سے پوچھے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ میرے اوپر نظر بد کے اثرات بھی ہیں. اب روحانی طور پر جب میں نے ان کو اپنی بیٹی سمجھ لیا، آپ نے خود دیکھا کہ جب یہ چل کر آئی تو میں اپنے موبائل فون کے حوالے سے جو فون آیا تھا اس کی طرف زیادہ دلچسپی دکھا رہا ہوں، اور ان کے معاملات. کون سی بیٹی انہوں نے مجھے سمجھایا جی؟ اچھا، اس بات پہ انہوں نے آپ کو کوئی آفر کی جس کے اوپر آپ کو غصہ آ گیا، یہ کہنے کا مطلب ہے آپ کا؟ بالکل
آفر کی، بالکل آفر کی. میں نے آپ کو بولا ہے ہی ٹرائیڈ اے لاٹ اینڈ ہی سیڈ کہ میں ذمہ دار ہوں. آپ یہ نہ سمجھے کہ میں ایک مفتی ہوں اور میں ایک تنخواہ پہ گزارا کرتا ہوں. میری ملتان میں بہت زیادہ زمینیں ہیں اور میں ایک لینڈ لارڈ ہوں اور میرے پاس بہت زیادہ زمینیں ہیں. اینڈ میں آپ کو پتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ فتویٰ دیا تھا، اس میں یہ لکھا تھا کہ جی شادی آپ ایک کر سکتے ہیں اور نکاح بے شمار کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے میں نے 17 نکاح کیے اپنی لائف میں. شادی ایک کیے ہے، میں نے 17 نکاح کیے اور 18واں نکاح میں آپ سے کرنے کے لیے تیار ہوں اور اس کے بدلے میں آپ کو جو کچھ چاہیے ہوگا میں آپ کو دوں گا. اور وہ مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کہ قندیل بلوچ صاحبہ مجھے مفتی صاحب یہ مسکراہٹ آپ کے چہرے پہ بڑی ہے، یہ تو پریشانی ہونی چاہیے، غصہ ہونا چاہیے. آپ تو مسکرا رہے ہیں الحمدللہ. میری بات سنیں مبشر صاحب، مجھے میری بات کمپلیٹ کرنے دیں پلیز. جی کر لیں. میں دو اس کے بعد مجھے بولتے ہیں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں ایک مفتی ہوں. اوہ مائی گاڈ. اس کے بعد پھر مجھے جھوٹا بولیں گے. فائن، ٹھیک ہے، بات کرنے دیں ان کو. جی مفتی صاحب، آپ چاہتے نہیں ہیں میں کہ جھوٹے مفتیوں کا چہرہ سامنے دوں. ایک منٹ بی بی، یہ فیصلہ آپ اور میں تو نہیں کریں گے نا، یہ تو عوام کرے گی یا علماء کرام کریں گے. یہ تو ان کو ذرا بات کرنے دیں. جی دیکھیں، صورتحال یہ ہے کہ جس وقت یہ تصاویر بنا رہی ہے اس وقت ان کا انداز دیکھیں کہ مفتی عبدالقوی صاحب، یعنی معنی یہ ہے کہ ان کا اور میرا آپس میں تعلق ادب کا تھا، احترام کا تھا. ان کو میں نے بیٹی کہا ہوا تھا، بیٹی کے مطابق ان کے جو مسائل تھے وہ میں ان کو بتا رہا تھا اور انہوں نے تینوں باتیں پوچھے ان سے کہ انہوں نے تینوں باتیں ہی کی. اپنے جادو کے بارے میں مجھ سے نظر بد کے بارے میں کیا اور اس کے ساتھ 17 نکاح کو 18واں نکاح کر سکتا ہوں. ایک منٹ مفتی صاحب، 17 نکاح والی بات کتنی جائز ہے؟ کیونکہ یہ تو غیر اسلامی اگر ایک ساتھ ہیں تو غیر شرعی اگر ایک ساتھ ہیں. جو باتیں نہیں، میں اگر آگے پیچھے ہے تو ٹھیک ہے. سونے میں بالکل اللہ کو حاضر ناظر جان کے میں بالکل اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ واللہ باللہ نہ میں نے ان کے لیے اپنے حوالے سے نکاح کی بات کی ہے، نہ میں نے اپنے حوالے سے شادی کی بات کی ہے. انہوں نے اپنے خاندان کے حوالے سے بتایا کہ میں فلاں کالونی میں رہتی ہوں اور میرے والد صاحب کی یہ کیفیت ہے. پھر انہوں نے کتنے جھوٹ بولیں گے مفتی صاحب. آپ بس کر دیں.